اب ولی کی کئی اقسام ہوتی ہیں، یاد رکھیں ولی وہبی بھی ہوتا ہے، ولی کسبی بھی ہوتا ہے۔ وہبی سے مراد ولی عطائی ولی، عطائی سے مراد کیا ہے کہ اللہ محض اپنے کرم سے کسی کو منتخب کرے اور اسے ولی بنا دے، محض اپنی عطا سے، اس کا کوئی عمل بھی بظاہر موجود نہ ہو لیکن اللہ کی عطا سے وہ ولی بن جائے۔ تو اس میں دو وہبی ولی، عطائی ولی جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو ماں کے رحم سے ولی پیدا ہو، جس دن پیدا ہو اس دن ہی ولی اللہ ہو، اور دوسرا وہ جو کسی نبی، کسی اللہ والے کی دعا سے ولی بنا دیا جائے۔ یہ دونوں طرح وصف اور خوبیاں قرآن ذکر کرتا ہے دونوں کا۔ وہبی اولیاء کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ اللہ کریم جناب سیدہ مریم کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جناب سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا رحم مادر سے ولیہ پیدا ہوئی۔ سورہ مریم 16واں پارہ آپ پڑھیں تو قرآن ذکر کر رہا ہے وہ جو اپنی ماں کے رحم سے ولی پیدا ہو وہ جناب سیدہ مریم ہے۔ یہ ان کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ آپ جب جناب والا بیت المقدس میں سیدنا زکریا جو ان کے خالو بھی لگتے ہیں ان کے حجرے میں ہیں تو آپ کے پاس پکے اور تازہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کوئی لانے والا نہیں آتا۔ جناب زکریا تو کفالت کر رہے ہیں، آپ نہیں لائے تو اور کون لائے گا؟ جناب زکریا دیکھتے ہیں کہ اس بچی کے پاس جو نومولود بچی ہے میرے پاس کفالت کے لیے آئی ہے، تازہ پکے بے موسم کے پھل ہیں۔ تو پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو سیدہ نے بول کر کہا یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ کس نے عطا فرمائے ہیں جی؟ اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ 16واں پارہ ہے اور سورت کا نام مریم ہے۔ جناب سیدہ مریم سے جناب زکریا کا جو تذکرہ ہے، جو کلام ہے، وہ قرآن نے ذکر کیا کہ آپ نے آ کر پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو جناب سیدہ مریم نے کہا کہ یہ دو مقام پر اللہ نے اس بات کو ذکر فرمایا، ایک سورہ آل عمران میں اور دوسرا سورہ آل عمران پارہ 3 ہے اور سورہ مریم یہ 16واں پارہ ہے۔ جناب سیدہ مریم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ پھل جو ہیں مجھے اللہ نے محض اپنی قدرت سے عطا فرمائے ہیں، محض اپنی شان سے عطا فرمائے ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ تو وہ ولی کی ایک قسم ہے جو کیا کرے، ماں کے رحم سے اللہ اسے ولی بنا کر بھیجے، رحم مادر ماں جس دن پیدا ہو اس دن ہی اللہ کا ولی ہو۔ جناب سیدہ مریم کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسرا وہبی عطائی ولی کی قسم یہ ہے کہ کسی کی دعا سے ولی بنا دیا جائے، کسی کی نظر سے ولی بنا دیا جائے۔ وہ کون ہیں؟ قرآن وہ بھی ذکر کرتا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نے فرعون کو دعوت حق دی، معجزات دکھائے تو اس نے آپ کو جادوگر کہا۔ اس نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے مقابلے پہ بڑے جادوگر لاؤں گا۔ تو اس نے دن طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، بڑے بڑے جادوگر جو ہیں جناب موسیٰ کے مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے۔ آپ بھی تشریف فرما ہو گئے۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جادوگروں نے کہا کہ آپ پہلے رسیاں ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ یعنی آپ کچھ دکھانا چاہیں گے کہ ہم دکھائیں؟ تو آپ نے کہا کہ تم نے جو دکھانا ہے دکھاؤ۔ انہوں نے مختلف کرتب دکھائے، رسیاں ڈالی جو سانپ بن کے دوڑنے لگی لوگوں کے سامنے، بظاہر لوگوں کو دکھنے لگا کہ یہ سانپ ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، وہ حکم خداوندی سے بڑا اژدہا بن گیا اور وہ ساری رسیاں نکل گیا۔ قرآن کہتا ہے جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا نا تو وہ سجدہ ریز ہو گئے اور کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب مفسرین نے لکھا کہ لوگوں جادوگر کافر آئے تھے، بے ایمان آئے تھے، میرے رب نے جناب موسیٰ کی برکت سے انہیں ایمان بھی دے دیا، ولایت کا درجہ بھی عطا فرما دیا۔ اب دوسری وہبی عطائی ولی کی قسم یہ ہے جو کسی کی دعا سے ولی ہو جائے۔ تو جناب موسیٰ کی دعا سے وہ جادوگر ولی ہو گئے۔ پیغمبر یوسف کے بھائی اللہ نے توبہ کے بعد جناب یعقوب کی دعا پر ان کے بیٹوں کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو یہ قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اور ولی کی دوسری قسم میں نے بتائی تھی کسبی۔ کسبی کا مراد ہے جو مشقت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، مجاہدہ کرے اور پھر اللہ اسے ولایت عطا فرما دے۔ مجاہدہ کیا کرے کہ عبادات کرے، ریاضت کرے،
نیکی اور پرہیزگاری کا رستہ اختیار کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں یعنی مجاہدہ کرتے ہیں، دن رات کی عبادات بجا لاتے ہیں، فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنا رستہ دکھا دیتے ہیں، اپنی راہ پر چلا دیتے ہیں، اپنے رستے پر چلا